حسین ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو گردش کر رہی ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ اب ہم میں سے نہیں رہے، انتقال کر چکے ہیں۔ ایم این اے، انٹرٹینر، ہوسٹ، عالم اور بہت سی خدمات ہیں، اور چھپا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اب ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ ان کی ہلاکت کے بارے میں بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کافی چہمگوئیاں بھی تھیں اور کافی لوگ یہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ ابھی جو تمام تر صورتحال ہے اس کے مطابق بیرون ملک ان کے جانے کی بھی اطلاعات تھیں، اور اب جو ہے وہ خبر اس کی بھی تردید ہو گئی، کیونکہ وہ کراچی میں مقیم تھے اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پہلے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ باہر جا چکے ہیں تو وہ خبریں بھی غلط ہوئیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ چھپا ذرائع یا لوگ جو ہیں جو بتا رہے تھے ان کی موت کس طرح سے واقع ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں اپنے گھر میں تھے اور وہاں پر ایک جنریٹر چلا ہوا تھا۔ ابھی یہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن جو ابھی مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے، یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق جس کمرے میں یہ سو رہے تھے اسی کمرے میں ایک جنریٹر ہے، اور جو وہاں پولیس اور ذرائع جو ہیں ریسکیو کے چھپا وہاں پر چونکہ موقع پہ پہنچے، ان کے مطابق رات کو وہ جنریٹر آن تھا، اور اس جنریٹر کا جو دھواں ہے اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ چونکہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ کمرے میں جو ہے وہ دھواں پیدا ہو گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دم گھٹنے سے عامر لیاقت کی موت واقع ہوئی ہے۔ ابھی ان کے گھر کے باہر کراچی میں پولیس باہر بھی موجود ہے۔ جب ان سے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہمارے ذرائع نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم اس وقت فی الوقت بتا نہیں سکتے کہ ان کی موت کی اصل وجہ کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم ہوگا ڈیفینیٹلی، اور پوسٹ مارٹم کے بعد اصل وجہ پتہ چلے گی کہ آیا یہ سوسائڈ ہے یا حادثہ ہے یا قتل ہے۔ بادل نظر میں یا مبینہ طور پر یہ ایک حادثہ ہے۔ اس سے پہلے جیسی ہی خبر آئی تو کچھ لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ شاید سوسائڈ کرتی ہے، تو ابھی یہ کہنا کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے اس کے مطابق جس کمرے سے ان کی لاش کو نکالا گیا ہے وہاں پر ایک جنریٹر پڑا ہوا تھا، اور جنریٹر جو ہے وہ اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ جنریٹر رات کو چلا ہے، آن ہوا ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہر جگہ ہو رہی ہے، وہ جنریٹر بھی چلا، اور وہ حیران کن طور پر وہ جنریٹر کمرے کے اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ عمومی طور پر ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا، جنریٹر ہمیشہ گھر کے باہر یا بیک سائڈ پہ جو گلی ہے ایٹ لیسٹ کمرے کے باہر تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ بڑا جنریٹر تھا قریب 5 kV کا، اور وہ پڑا ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کی موت واقع ہو، لیکن یہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کنفرم ہوگا کہ اس موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ ابھی تک یہ حادثہ ہی لگ رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصے دیر کے بعد جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ چھپا جو ہے انہیں ہسپتال میں چھپا ذرائع کی طرف سے لے جایا گیا تھا عامر لیاقت کو، لیکن ان کی ڈیتھ پہلی ہو چکی تھی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو جب وہ سو رہے تھے تو اسی دوران ان کا دم گھٹا ہو، اور اس کے بعد یہ موت واقع ہو چکی ہو، اور اس وقت کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ اب ہسپتال میں چونکہ وہ پہلے سے ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے تو پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کنفرمیشن ہوگی پولیس کی جانب سے۔ البتہ ابھی پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے کہ تاکہ وہ سچویشن کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی پتہ چلا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عامر لیاقت کے گھر کے باہر بھی جمع ہونا شروع ہو گئے، جن کو پتہ چلتا رہا کہ واقعی خبر ہے۔ کچھ لوگ اسے جھوٹی خبر سمجھ رہے تھے، کچھ لوگ اس کو سوسائڈ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ قتل کہہ رہے تھے، لیکن ابھی تک یہ ایک حادثہ لگ رہا ہے جو یقینی طور پر انتہائی افسوسناک ہے۔ اور عامر لیاقت بہت سے دلوں کی دھڑکن اور بہت سے لوگوں کو خوش بھی کرتے تھے، متنازع پرسنالٹی تھے، یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی جس طرح سے انہوں نے عروج دیکھا وہ قابل تحسین ہے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بڑی اچانک اور یہ بڑا سڈن ہے، اور بہت سے لوگ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہے۔ جب ہمیں خبریں آ رہی تھیں اور ہمیں پتہ چل رہا تھا تو یقینی طور پر ہمارے لیے ماننا بھی ناگزیر تھا، لیکن جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اور کافی میرے پاس بھی میسیجز آ رہے تھے، تو سوچا کہ ایک لائیو سیشن کے دوران آپ سب کو بتا دیا جائے کہ یہ موت کیسے ہوئی، اس کی اصل محرکات کیا تھے۔ جو ابھی جن لوگوں نے جوائن کیا ان کو میں یہ بتا دیتا ہوں ان شارٹ کہ ابھی تک جو پتہ چل رہا ہے کہ رات کو جب یہ سوئے اپنے گھر کراچی میں، پہلی بات تو یہ کنفرم ہو گئی کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا، اور اس کے بعد لوگ یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید اب عامر لیاقت جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے ملک نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کراچی میں اپنے گھر میں مقیم تھے۔ رات کو چونکہ لوڈ شیڈنگ تھی، اور لوڈ شیڈنگ کے دوران جنریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، غلطی ہوئی
عامر لیاقت سے یا کسی اور نے کی، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایک جنریٹر جو کہ 5 kV پاور کا تھا، جو بہت بڑی پاور ہوتی ہے، وہ ان کے روم میں موجود تھا. اور جب ان کی ڈیتھ کا پتہ چلا، جب کافی دیر تک صبح کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، تو ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ ان کی تو موت واقع ہو چکی ہے. وہاں پر پولیس نے اور چھپا چونکہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچی، چھپا کے ایمبولینس، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک 5 kV کا جنریٹر پڑا ہوا ہے. اور جنریٹر کو ہاتھ لگا کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جنریٹر رات کو استعمال ہوا ہے. تو اگر ایک جنریٹر ایک انڈور جگہ پر پڑا ہوا ہے جس کے کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، اس کا دھواں ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس نے ایکسیل کر رہا ہے اور وہ ایگزاسٹ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ دھواں جمع ہوتا رہا، ہوتے ہوتے جو ہے ان کا دم گھٹا، اور مبینہ طور پر دم گھٹنے سے عامر لیاقت حسین کی موت واقع ہوئی ہے. البتہ جو ابھی پولیس اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو کنفرم نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ آیا یہ موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے، یہ طبعی موت ہے، قتل ہے یا خودکشی ہے. ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے، جو کہ نہایت افسوسناک ہے. جو بھی اس بارے میں اپڈیٹ آتی ہے تو میں اپنے فیس بک کے آفیشیل پیج پہ اور یوٹیوب پہ ضرور اپلوڈ کروں گا، پبلش کروں گا. ساتھ رہیے گا. اور اچھائی برائی دونوں کو ملاتے ہوئے متعدد شخصیت ہیں، لیکن پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتے تھے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جو نیک اعمال انہوں نے کیے اس دنیا میں،